أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرت آخرت کا، عند پاس نزدیک، اللہ اللہ تعالی کے پاس، خالصتاً خالص خاص مخصوص، من سے، دونی علاوہ بدون، الناسی لوگوں کے، فا تو، پس، تمنو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر، کن ہو، تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو۔ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک میسج ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں اور عملی پوائنٹس اپنے لیے نکالتے ہیں۔ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو۔ موت طلب کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورۃ جمعہ میں بھی دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ آل عمران میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا اور آرزو نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب ترین اور چہیتے ہیں، یا وہ جنت الفردوس کے مستحق ہیں، یا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے ہی جائیں گے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا
کم از کم انہیں اپنے دعوتوں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا، یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح ہو جائے اور مسلمانوں کی غلطی ظاہر ہو جائے۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے ہیں، کہیں ہم تو نہیں ایسا کرتے، ہم بخشائے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی ترین امت ہیں، ہم تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ ہر فرقہ ہمارے سے اپنے آپ کو جنتی کہلائے اور دوسرے کو کافر کہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کے دل بھی اصل حقیقت سے آگاہ ضرور تھے، وہ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے اور یہی رہ کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔